آئیے اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے جس نبی کے صدقے میں ایسی ذات کا نام لینے لگا ہو جس ذات پر اپنے بھی قربان ہے غیر بھی قربان ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے اختر رضا کو تاج الشریعہ بنایا۔ آئیے اس نبی کی مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ یہ تاج الشریعہ کے مفتی مولانا جان محمد صاحب کے والد ہیں۔ میں تو بدنصیب ہوں کہ میں نے حضور تاج الشریعہ کی ذات بابرکات کو نہیں دیکھا۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے اختر رضا کو تاج الشریعہ بنایا۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ ایک ایسی ذات کا نام لے رہا ہوں جس ذات کے باغ میں، جس ذات کے چمن میں ہم نے اور مولانا جان محمد مصباحی صاحب نے 2 سال کا طویل عرصہ گزارا، اس ذات کا نام لے رہا ہوں۔ وہ ایسی ذات ہے الحمدللہ، اس ذات نے اتنے لال و گوہر پیدا کر دیے ہیں جو صرف ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ آپ ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جاؤ، دیگر ممالک میں چلے جاؤ، ہر جگہ آپ کو الحمدللہ کوئی نہ کوئی مصباحی ملے گا۔ کوئی تبلیغ کا کام انجام دے رہا ہے، کوئی خلافت کا کام انجام دے رہا ہے، کوئی تشریح کا کام انجام دے رہا ہے، کوئی دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ آئیے اس ذات کے نام لے رہا ہوں جس ذات کے صدقے میں، آئیے وہ ذات کون سی ہے جس ذات، آئیے اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے عبدالعزیز محدث دہلوی، عبدالعزیز محدث مراد آبادی کو حافظ ملت بنایا۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت یا رسول اللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت یا رسول اللہ، تیر جتنے بھی ہم پہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم حضور کا ہم پر، یہ کرم حضور کا ہم پر آنے والے عذاب، یہ کرم حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اپنی اوقات بیان کر دوں، میری اوقات کتنی ہے؟ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہی پہ چلتے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں نے قرآن کریم سے 2 آیت مبارکہ تلاوت کی۔ ایک آیت مبارکہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا اہل علم
یعنی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا ہرگز نہیں۔ اور کیجئے، کہا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ جس ذات نے، رب کائنات نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ رب کائنات ارشاد کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر یہ بات میں کہتا یا اور کوئی عالم دین کہتا کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، تو بیچارہ جو پڑھا نہیں وہ اعتراض کر دیتا کہ آپ عالم ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہو کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر خود فیصلہ کر دیا، اور کروایا کس سے؟ اس سے کروایا جس کے صدقے میں اللہ نے آدم کو بنایا، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس سے فیصلہ کر۔ اے محبوب آپ فرما دو، عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سے اللہ اور کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ اور ڈرے گا کون؟ ایمان والو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ اچھا، اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ یہ قرآن ہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ اللہ سے کون ڈرتے ہیں، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں۔ کون ڈرتے ہیں؟ جو علم والے ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ۔ سچے کون ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ تو قرآن ہی سے اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچے دو ہیں جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمائے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، اور وہ اولیاء اللہ، وہ اولیاء اللہ۔ اور ویسے میں کیا بیان کروں ان کی فضیلت پر؟ مولانا میرا صاحب نے بڑی اچھی یہ کتاب جو آپ کے سامنے یہاں رکھی ہوئی ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب جس نے لکھی یہ آپ کے گاؤں کا ایک ایسا بچہ، ایک ایسا ہونہار طالب علم جس نے، حضرت جانتے ہیں کہ دوران طالب علمی یہ کام کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، سب سے ہارڈ کام ہے تصریح کرنا۔ اور آپ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کے درمیان ایک ایسا عالم دین پیدا کر دیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جیتے جی دنیا میں بھی راہ راست پر رکھے گا، اور بڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ سب کا میرا۔ اس کتاب کا نام ہے اسلام کے احکام، اسلام کے اہم احکام، اور اس کے مؤلف ہیں مولانا جان محمد رضوی مصباحی، اور یہ ہے ان کے والد گرامی۔ اب ان کا سنیے، ان کی کیا عزت ہے، ان کا کیا وقار ہے۔ یہ اس وقت صرف مولانا، یہ اس وقت صرف جان محمد کے والد تھے، اب یہ ایک عالم دین کے والد گرامی ہو گئے ہیں۔ عالم دین کا مرتبہ اتنا ہے، آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بیان کروں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار عالما فکانما زارانی، من شاف عالما فکانما شافانی، من جلس عالما فکانما جالسنی۔ کسی عالم دین کی زیارت کی، آقا فرماتے ہیں گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، آقا فرماتے ہیں گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آقا ارشاد فرماتے ہیں من جلس عالما فکانما جالسنی، وہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھا، آقا فرماتے ہیں گویا کہ وہ میرے۔
مرتبہ کیا ہے سمجھ لیجئے آپ، اور میں آپ کو اس بات کا حکم دوں گا کہ علماء کی عزت کرو، خاص کر ان علماء کی عزت جو ہمہ وقت آپ کے لیے آپ کی خدمت کے لیے تیار۔ میں آج آپ کے درمیان ہوں، چلا جاؤں گا، لیکن آپ کی خدمت کون کرے گا؟ یہ آپ کے مسجد کے امام کریں گے، آپ کے گاؤں کے مولانا ظہیر کریں گے، الحمدللہ یہ کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مولانا جان محمد صاحب کریں گے۔ علماء سے ضرور محبت کرو۔ یہ میں اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ میں بھی انہی کے ہی بانٹتا ہوں، اس لیے بلکہ اللہ کے نبی ارشاد ہمارا تمہارا کہنا جھوٹا ہو سکتا ہے عزیزو، لیکن اللہ کا فرمان نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کے محبوب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ سچا علماء سے توہین کیا وجہ ہے؟ اور اس کتاب کے اندر حضرت نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی کہ میں نے مطالعہ کیا ہے، الحمدللہ اس فقیر نے بھی اس کتاب کو شرعی نظر سے پڑھا، اس حدیث پاک کو میں بھی پیش کر دوں، بس باقی اس کی تشریح، اس کی توضیح حضرت کو بیان کر دی۔ اس کتاب میں ایک حدیث پاک ہے اور انہوں نے اس کو اخذ کیا ہے مسلم شریف سے، وہ حدیث پاک مسلم میں بھی ہے اور اس میں کیا مشکاۃ شریف کے اندر اور دیگر حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے تو میں اس کی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اس میں ایک حدیث پاک ذکر کی مولانا صاحب کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ کی کھیتی ہے، چھوڑ کے چلے گے کہ نہیں چلے گے؟ اور تو دیگر سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، صرف خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہ دنیا چل جاتی ہے عزیزو، اصل تو زندگی آخرت۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری ہیں۔ 3 اعمال یاد کر لیجئے، ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی، بولو نیند لگ رہی ہے، نیند لگ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو اس کی فضیلت پتہ ہے، بولیں گے ثواب ملے گا اور نہیں بولیں گے پھر آپ سمجھ جائیں۔ بھائی علماء یہاں بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا ثواب ہے، تقریر آپ کرنے کو تیار نہیں ہے، پھر کہتے ہو کہ علماء سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیسی محبت؟ میں یہ کہوں گا یہ تو دکھاوے کی محبت ہے، جب آپ ان کی بات پر عمل نہیں کرتے ہو، آپ ان کے قول کو تسلیم نہیں کرتے ہو، کاہے کی محبت؟ عمل کی انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ آپ لوگ بولیں، صدقہ یہ کتاب کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب صدقہ جاریہ، آپ لوگ بولیں، آپ خاموش ہیں، علماء تو بولتے ہیں بیچارے، آپ لوگ بولیں آج آپ سے، یہ صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جوڑ سے بولو ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ نعرہ تکبیر، علامہ مولانا عبدالوہاب صاحب کی خلاف نعرہ تکبیر۔ فیشن پرو کوئی مارے تو نہیں بولو ہرو ہٹو چھوڑ روتا ہے ہونے گئی۔ آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں، حضرت کی آمد ہے اور حضرت
الحمدللہ ایک ایسی ذات آپ کے سامنے تشریف فرما ہے تو دو ذات اہل علم کے درمیان محتاج تعارف تھی. الحمدللہ یہ فقیر بھی حضرت کا پڑھایا ہوا سکھایا ہوا اور میری اوقات نہیں ہے کہ حضرت کے سامنے میں گفتگو کروں. حقیقت ہے حضرت کی بارگاہ میں جب ہم گئے تھے تو پورے کاغذ کی طرح تھے, بالکل کورے کاغذ کی طرح تھے. بولنے کا سلیقہ نہیں تھا, چلنے کا سلیقہ نہیں تھا, کھانے کا سلیقہ نہیں تھا, پہننے کا سلیقہ نہیں تھا, کسی طریقے کا وہ میرے دوستوں سلیقہ نہیں تھا. پڑھنا سکھایا ہے تو اسی ذات نے سکھایا ہے, بولنا سکھایا ہے تو اسی ذات نے سکھایا ہے, کھانا سکھایا ہے تو اسی ذات نے سکھایا ہے. اور عزیزوں میں آپ کو بتا دوں کہ استاد کا مقام کیا ہوتا ہے. آپ علماء سے بھی سنتے ہوں گے اور آپس میں بھی یہ بات بتلاتے ہوں گے کہ استاد کا مرتبہ والدین سے بڑھ کر ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. استاد کا مرتبہ والدین سے بڑھ کر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ استاد کا مرتبہ والدین سے بڑھ کر ہوتا ہے. اے میرے پیارو, آئیے میں آپ کو بتلا دوں, کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں وہ ہماری جسمانی پرورش کرتے ہیں اور ہماری روح کی پرورش ہمارے اساتذہ, ہماری روح کی پرورش ہمارے اساتذہ, ان کی بڑی خدمت ہے, بڑے شاگرد ہیں حضرت کے. الحمدللہ یہ ذات کی محتاج تعارف نہیں ہے. 20 سالوں سے یہ تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں. حالانکہ تدریس بڑا سخت کام ہے. عزیزو, ابھی حضرت کچھ نصیحت فرمائیں گے, وہ بھی آپ کو سننا ہے. تو بات کیا چل رہی تھی کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, مگر 3 ایسے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ. تو یہ کتاب آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور مشکات کی شرح مرقات کے اندر لکھا ہے کہ صدقہ جاریہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اس میں مسجد میں اگر آپ نے پیسہ دیا, جب تک مسجد قائم رہے گی اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی, آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا. اور کسی مدرسے میں آپ نے اس کی تعمیر ہو رہی ہے, اس میں آپ نے حصہ لیا ہے, تو جب تک مدرسہ قائم رہے گا, جب تک وہاں طلبہ تعلیم حاصل کریں گے, تو اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس وہیں پر ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کہ یہ تصنیف کا کام ہے, یہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے. جب تک یہ کتاب قائم رہے گی, جب تک یہ کتاب پڑھی جائے گی, انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کے بعد وہ علم جس سے نفع اٹھائے, وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے. اس میں علم ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے نفع اٹھائیں گے نا تو یہ. اور تیسری چیز ہے میرے پیارو, اولاد صالح, نیک اولاد. اچھا, جس کا بیٹا عالم دین ہوگا کیا وہ نیک نہیں ہوگا؟ بولو نیک نہیں ہوگا, ہوگا نا نہیں؟ تو الحمدللہ مولانا جان محمد صاحب کے والد گرامی نے اپنے بچے کو دین کا عالم بنایا ہے اور مرد صالح بنایا ہے, تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. سبحان اللہ, وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. باقی حضرت فرمائیں گے اس کو, یہ بھی صدقہ جاریہ. تو نیک اولاد کی بڑی فضیلت ہے. آئیے, بس وقت کافی ہو رہا ہے, بس 5 منٹ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں, اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور حضرت کچھ نصیحت فرمائیں گے. علم کی بات چل رہی ہے تو آئیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات نہ کی جائے تو علم کے پہاڑ کی اگر بات نہ کی جائے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے. حضور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. کہاں گئے؟ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند بھی. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی خراب تھی, شدت کا بخار. صفا مروہ کی سعی بھی کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں,
سخت بیمار ہیں, بڑی سختی کا بخار ہے, اسی اسنا میں وہاں پر کسی نے علم غیب مصطفیٰ کے متعلق ایک مسئلہ کھڑا کر دیا. وہاں کے علماء کے پاس علم غیب مصطفیٰ کے متعلق سوال آیا. وہاں کے علماء کے پاس جب علم غیب مصطفیٰ کے متعلق سوال آیا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عرب کے بڑے بڑے علماء ایک دوسرے کے پاس کرنے لگے کہ آپ بتائیے, آپ بتائیے. میں اپنی زبان میں کہہ دوں, ایک دوسرے کی بغلیں جھانکنے لگے. کسی کو جواب نہ آیا, اور اس نے کہا تھا, وقت کی قید لگا دی تھی کہ مجھے اتنے وقت میں اس کا جواب چاہیے. ان میں سے کسی نے کہا کہ اس وقت ہندوستان کی سرزمین سے ایک نقی علی خان کے بیٹے احمد رضا حج کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ اس کا جواب انشاءاللہ تعالی. حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب لوگ پہنچے اس مسئلے کو لے کر, علم غیب مصطفیٰ کے متعلق مسئلے کو لے کر, جب حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے, اے میرے پیارو, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے نبی کے عاشق تھے, ہمہ وقت نبی کے لیے گزارتے تھے, نبی کی محبت میں گزارتے تھے. جب حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ مسئلہ لایا گیا تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طبیعت کی فکر نہیں کی, اپنی بیماری کی فکر نہیں کی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق لوگ علم غیب کا انکار کریں. امام احمد رضا کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے, کیسے اسے چین آ سکتا ہے؟ یہ بیماری اس کی بات کی ہے, پہلے نبی کی محبت ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مومن زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا, بولو آج بھی. سوال آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند سے ارشاد فرمایا کہ حضور کے علم غیب کے متعلق حملہ ہو رہا ہے. اب اس کا جواب دیا. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کر دیا. اس وقت آپ کے پاس کوئی کتاب بھی موجود نہیں. آج ہم کوئی اگر مضمون لکھیں, کوئی کتاب لکھیں تو ہفتوں ہمیں خالی مطالعے میں گزر جاتی ہیں, سوچتے ہیں کہاں سے ابتدا کرو, کہاں انتہا کرو. لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے علم پر. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند سے کہا لکھنا شروع کرو. کوئی کتاب موجود نہیں ہے, لائبریری موجود نہیں ہے. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً اس نے 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کا جواب مجھے چاہیے. لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے علم پر, قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی محبت پر. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع کیا, لکھوانا شروع کیا, اور آپ نے الدولۃ المکیہ تقریباً 600 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے, اور عربی زبان میں آپ نے لکھ کر تیار کر دی, اور اسے توڑ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. پہنچی یہ کتاب جب وہاں کے علماء کے پاس دنگ رہ گئے کہ عجم کا رہنے والا اتنی اچھی عربی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو عرب کے ہیں, ہماری مادری زبان عربی ہے, لیکن اس میں وہ فصاحت و بلاغت ہے جو ہم لوگ نہیں رہ سکتے. علماء نے پڑھی, اتفاق کی بات وہ کتاب اس وقت کے گورنر علی پاشا کے پاس تھی, اور علی پاشا جو تھے وہ سنی صحیح العقیدہ تھے. جب وہ کتاب علی پاشا کے پاس پہنچی, علی پاشا نے جیسے ہی اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا فوراً وہ امام احمد رضا سے ملاقات کا متمنی ہو گیا. اس نے تمنا کی کہ اس مرد مجاہد سے میری ملاقات کرائی جائے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں بلایا گیا. دیکھیے بادشاہ بھی علماء کا ادب کرتے ہیں, بادشاہ بھی علماء کا کتنا ادب کرتے ہیں. جیسے ہی حضور اعلیٰ حضرت اس بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں فوراً وہ بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے, ادباً کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے امام محمد رضا آپ میرے پاس آئیے, آپ میرے بغل میں بیٹھیے. حضور اعلیٰ حضرت اس کے اصرار پر اس کے پاس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں امام احمد رضا آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے, اس کے بدلے میں آپ کو کیا چاہیے, آپ کیا لینا چاہتے؟ آج کا کوئی انسان ہوتا, بھئی گورنر تھا, بادشاہ تھا,
सब चीज उसके पास थी। आज क्या कोई इंसान होता तो कहता मुझे दिलार दिलवा दो, ये मालो दौलत दे दो। बाहर इमाम मोहम्मद रजा मांगा भी तो क्या मांगा, इमाम मोहम्मद रजा ने इरशाद फरमाया, ऐ बादशाह अगर तुम मुझे देना ही चाहता है तो मुझे मालो दौलत की तमन्ना नहीं है, बस मैं हूं और मेरे मुस्तफा। उस बादशाह ने खत लिख दिया, कहा मदीना जाना और वहां के गवर्नर को दे देना। इमाम मोहम्मद आइए मुख्तसर बता दूं, वक्त काफी हो रहा है। पहुंचे, उस खत को लेकर वहां के गवर्नर को दिया, इजाजत दे दी। हुजूर आला हजरत जब मदीना की गलियों में पहुंचे, कितने बड़े आशिक थे, कहा तमन्ना करते हैं या रसूल अल्लाह, ख्वाब में तो बड़ी कई मरतबा आपने ज़ियारत से शरफियाब फरमाया है या रसूल अल्लाह, आज आपके दर का फकीर आपको जीती जी आंखों से देखना चाहता है, आपको आपने सामने देखना चाहता है। मदीना की गलियों में टहल रहे हैं, हुजूर के रोजे के पास जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बसुए लाल हजार फिरते हैं, वो तेरे बसुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, वो तेरे दर से यार फिरते हैं, तन बदल यूं ही ख्वार फिरते हैं, आए गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जब आला हजरत मक्के पर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, आंखों से आंसू जारी है, नबी का दीदार नहीं हुआ है, पूरे असर नबी का दीदार नहीं हुआ है, नबी को देखना चाहते हैं, हुजूर की ज़ियारत करना चाहते हैं, आमिना के लाल को देखना चाहते हैं, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर को देखना चाहते हैं, फातिमा के बाबा को देखना चाहते हैं, हसनैन के नाना को देखना चाहते हैं, अल्लाह के हबीब को देखना चाहते हैं, नबी आखिर ज़बा को देखना चाहते हैं। आला हज़रत की आंखों से आंसू जारी है, आला हज़रत का इश्क देखिए, कहते चले जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपको देखना चाहता हूँ, आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। जब मक्के पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, कभी इतना कहना था अजीजो। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाफा अपनी कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाते हैं और इमाम अहमद रजा की नजर जब हुजूर के चेहरे पर पड़ती है, आमिना के लाल के चेहरे पर पड़ती है, अब्दुल्ला के लक्के जिगर के चेहरे पर पड़ती है, फातिमा के बाबा के चेहरे पर पड़ती है, तो बोल उठते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो करीब में होता है, दूर वाले के लिए वो का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान तो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ईमान तो कहता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तारे फजीलत, जश्न नशनारे फजीलत। आप लोग तशरीफ रखें, दस्तार बंदी का बस प्रोग्राम शुरू है, बस 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, बस 5 मिनट। अल्लाह की सरताबा कदम शान ही ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान ही ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ही कहता है ये होती है नबी की मोहब्बत। तो हम और आपको चाहिए कि नबी के सच्चे के आशिक बने और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। आज यही हो रहा है, हमारी अलामतें हमारी निशानियां मिटाई जा रही हैं, कभी हमारी मसाजिद को लेकर, कभी हमारे मदारिस को लेकर।
عزیزو بس متحد ہو جاؤ. حضور حافظ ملت کا ایک فرمان ہے اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. حضور حافظ ملت کا ایک فرمان اور یاد آتا ہے کہ ہمارے یہاں کا ناکارہ بھی دنیا کا کارہ, ہمارے یہاں کا ناکارہ بھی دنیا کا کارہ. یہ حافظ ملت کا فیضان ہے, حافظ ملت کا یہ فیضان ہے. ہم پہ الحمدللہ وہاں تک پہنچانے والی ذات, ہم لوگوں کو راہ راست پر لانے والی ذات, بلندیاں دکھانے والی ذات آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. یہی علماء ربانی ہیں, ان کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے, ان سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے, اور ان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی ثواب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب بس میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اعلیٰ حضرت کے شعروں پر. زمین و زمان تمہارے لیے, بولو, اب تو بولو, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر. زمین و زمان, زمین و زمان, زمین و زمان, زمین و مکان, زمین و چنا, چنین و چنا, بدن میں ہے جان, بدن میں ہے جان.